إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب کو میری طرف سے a very warm welcome اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا بکم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کا میں خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم کر رہا ہوں. اور یہ خوشخبری میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو اس کورس میں آج پہلے ہی لیسن میں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے چیٹ باکس میں یا جو میرے میل اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو اگر میری آواز اور میری ویڈیو اور میری اسکرین شیئر صحیح نظر آ رہی ہے, میرا آڈیو صحیح ہے, میری ویڈیو صحیح ہے اور میری اسکرین شیئرنگ بالکل صحیح ہے تو مجھے ایک اوکے دے دیں تاکہ مزید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم ویڈیو بھی صحیح ہے, اسکرین بھی بالکل صحیح شیئر ہوئی بھی, آواز بھی بالکل برابر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے بارک اللہ فیک. اچھا جی, اس سے پہلے کہ ہم اس کلاس کا آج باقاعدہ آغاز کریں کچھ تمہیدی گفتگو ہے. اس کورس سے متعلق نہیں, اس ٹاپک سے متعلق نہیں, لیکن اس چیز سے متعلق کہ تمام بہت ہی قابل احترام مشائخ کے بیچ میں مجھے لا کے ان لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے اور انہی کے حکم سے میں انشاءاللہ اس ذمہ داری کو اللہ سے دعا ہے کہ اس کو میں پورا کر سکوں. مغیرہ لقمان جو ہیں حفظہ اللہ تعالی میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. اصل میں تو یہ کورس انہوں نے پڑھانا تھا اور بلکہ پچھلے ہفتے آپ کی پہلی کلاس انہوں نے ہی لی ہے. آپ میں سے جو لوگ پریزنٹ تھے, مجھے لاہور سے باہر جانا پڑ گیا تھا اور جہاں پہ میں نے جانا تھا وہاں پہ سگنلز کا کچھ ایشو تھا, تو میں نے ان سے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا تو میں لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں یا پھر میں کلاس نہ لوں اور اگلے ہفتے لوں. لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ اس سب کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت متحرک ہیں. انہوں نے میری کافی ہیلپ کی اور انہوں نے پہلی کلاس جو ہے وہ لی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اس ٹاپک کا جو بیسک انٹروڈکشن ہے, اس کی ضرورت ہے, وہ آپ کے سامنے شیئر کی. حقیقت بات ہے کہ ماشاءاللہ مغیرہ کا جو رسوخ ہے وہ رسوخ میرا تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی دی توفیق سے ہی ہم اس کورس کو آگے لے کے بڑھیں گے. یہ کورس ذاتی طور پہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس کی وجہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنا تھوڑا سا دینی اور دنیاوی تعارف کرنے کے بعد بتاؤں گا. اور اپنا تعارف کروانا یہ کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے عقیدے میں, ہمارے طریقے میں یہ شامل ہے کہ آپ جس سے دین کا علم سیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کس سے دین کا علم سیکھ رہے ہیں. یہ بھی دین کے علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کروں گا, میں تھوڑا بہت اپنا دینی تعلیم کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں شروع سے بنیادی طور پہ باقاعدہ کسی درس نظامی سے میں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی. میں نے اپنی دینی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا تھا 2013 کے اندر اسلامک آن لائن یونیورسٹی سے, جو کہ اب اسلامک انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا اور ان سے جڑے ڈاکٹر بلال فلپس کا نام بھی سنا ہوگا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس یونیورسٹی میں نے کیا کچھ پڑھا, مجھے بہت ایکسائٹمنٹ اس بات کی ہے کہ جو ایکسپیرینس آن لائن آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, شاید آپ میں سے اکثر لوگ پہلی دفعہ کر رہے ہیں, مجھے الحمدللہ اس چیز کے ساتھ تقریباً کوئی 7 سے 8 سال گزر چکے ہیں. اور آن لائن دینی تعلیم میں کیا چیلنجز ہیں, کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا پازیٹیوز ہیں کیا نیگیٹیوز ہیں, میں انشاءاللہ میری بہت شوق کے ساتھ اور
بہت جذبے کے ساتھ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ جو جو غلطیاں میں نے کی ہیں ان غلطیوں سے آپ بچ سکیں، تاکہ آپ کا یہ تعلیم و تعلم والا معاملہ جو ہے یہ اچھا چل سکے. کیونکہ بہرحال آن لائن لرننگ کو ہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی کہ استاد کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، وہ جسے کہا جاتا ہے نا، جس طرح حدیث جبریل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جبریل امین آ کے بیٹھے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ استاد کے ساتھ گوڈے لگا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے، وہ ماحول بہرحال نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. اور یہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر والی بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ تعالی تزکیہ نفس کے علوم میں بہت ان کا نام ہے. انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا نماز کے بعد کے اذکار ہیں، وہ جب تک آپ ان پہ غور و فکر کر کے نہ کریں ان کا پورا فائدہ تب تک آپ کو نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن وہ اپنی اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ 3 کیفیات ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اللہ کا ذکر پورے دھیان کے ساتھ کرنا. دوسری ایکسٹریم کیفیت کیا ہے کہ ٹوٹلی ذکر کو ترک کر دینا. اور بیچ والی ایک پوزیشن یہ بنتی ہے کہ بہرحال چلیں اگر آپ کا دھیان نہیں بھی رہتا تو کم از کم آپ کی زبان تو حرکت پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بیچ والی چیز بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کو کلی طور پہ ترک کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حجت قائم کر دی ہے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی عطا کی ہے کہ آن لائن باقاعدہ آپ کو درس نظامی کا ایک پورا سلسلہ، جس میں آپ بنیادی نہیں بلکہ ایڈوانس لیول کے بھی شرعی علوم جو ہیں وہ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. اسلامک آن لائن یونیورسٹی کے جو مدیر ہیں ڈاکٹر بلال فلپس. اچھا جی، اٹینڈنس کی بات میں انشاءاللہ یہ بھی میں کر دوں گا. پہلے کچھ شروع کی تمہیدی بات ہم کر لیں انشاءاللہ. میں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، باری باری ہم کس کی بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات، اسلامک آن لائن یونیورسٹی جو ہے یہ مدینہ یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی جو کہ ایجپٹ میں ہے ان کے کریکولم کو انہوں نے بلینڈ کیا، اور پچھلے 6-7 سال میں انہوں نے کافی امپرووائز کیا اس سلیبس کو. اس میں عقیدے کے کورسز تھے جو معروف ڈگریز میں پڑھائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح فقہ کے کورسز ہیں، مثلا عقیدے کی کتاب التوحید سے شروع ہو کے شرح لغت الاعتقاد ہو گئی، عقیدہ تحاویہ ہو گئی، پھر اسی طرح فقہ کی کتابیں. یعنی کہ ان کی کوشش یہی تھی کہ باقاعدہ طور پہ درس نظامی کا جو کورس ہے، لیکن اس کا فارمیٹ ٹوٹلی انگلش میں تھا. اور یہی وجہ، آپ کو کچھ سلائیڈیں میری انگلش میں نظر آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ہمارا موڈ آف کمیونیکیشن اردو ہی ہوگا. تو الحمدللہ اس ڈاکٹر بلال فلپس جو ہیں، ان کی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. شاید اس تصویر کو دیکھ کے آپ لوگوں نے، یہ پاکستان آئے بھی تھے 3-4 سال پہلے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ایک ویژن دیا ہے دعوت دین کے علم کے اعتبار سے. دعوت کی دنیا میں ان کا بہت نام ہے، اور انہوں نے بیسیکلی اس چیز کا آغاز کیا کہ دنیا کے اندر پہلا فری انہوں نے جو ہے وہ آن لائن اسلامک سلسلہ شروع کیا. جو بی اے کی ڈگری ہے وہ فری تو نہیں ہے، لیکن اس کے چارجز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کاسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے اس کا مقصد کوئی پروفٹ گین کرنا نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہید آئی یو کے بارے میں اس لیے دی ہے کیونکہ اسلامک آن لائن یونیورسٹی کے کچھ کورسز اس طرح کے ہیں، 2 کورسز ہیں جنہوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا. تو اس میں سے ایک کورس جو تھا وہ یہ حلیت طالب العلم، شیخ بکر ابو زید کا. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ڈاکٹر بلال فلپس نے ہمیں پڑھائی تھی. اس کتاب کے ٹوٹل 7 چیپٹر ہیں، لیکن جو پہلا چیپٹر ہے وہی در حقیقت جو ہے نا اس کی ایسنس ہے، آپ سمجھیے اس کا مغز ہے، جس پہ انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا. میری زندگی پہ عمل کے اعتبار سے ویسے تو دلوں کے حال اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن میں نے جو فرق اس کورس کو پڑھ کے اور اس کورس میں جو چیزیں تھیں ان پر عمل کرنے کی جو کوشش میں نے کی، اور جو فرق میں نے محسوس کیا، یہی وہ وجہ ہے کہ میں مان گیا مغیرہ کی بات، شیخ انس کی بات، کہ میں یہ کورس پڑھاؤں. تو میں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ کو یہ کورس پڑھا رہا ہوں کہ جو فرق اور جو امپیکٹ اس نے میری زندگی پہ دیا انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی زندگیوں پہ بھی دے. اور اس کورس کے مقاصد کیا ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے، لیکن بہرحال کیونکہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اس پہ تھوڑا ٹائم گزارنا ضروری ہے.
الحمدللہ 2013 سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید کا حفظ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ بہت جلدی یہ قریب یہ ختم بھی ہوگا. 7 پارے کے قریب میں حفظ کر چکا ہوں الحمدللہ، اور میرے لوکل مسجد کے قاری صاحب ہیں جن کو میں سناتا ہوں، تو آپ سے خصوصی دعا ہے کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا، بالکل بھی نہیں کہوں گا، علماء کے جتنے ہمارے مشائخ ہیں ان کی صف میں انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا. میرے اپنے تفسیر کے استاذ کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طلاب علم کی صف میں کھڑا کرے گا. تو اگر میرے استاد ہی کہتے ہیں تو پھر میں تو یہی انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ میرے اس قول پہ میری پکڑ نہ کرے، کہ کم از کم اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر دے، اور ہم سب کو جو کہ علماء سے اور طلاب علم سے محبت کرنے والے ہوں، اور ان کی صف کو پسند کرنے والے ہوں، اور ان کی صف میں شامل ہونے والے ہوں. انشاءاللہ اسی حسن ظن کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی صف میں شامل کرے گا. اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی آپ کہہ دیجئے، دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ لیجئے، میں الحمدللہ آپ کو اپنا اکیڈمک تعارف تو کرواتا ہوں، لیکن دینی اعتبار سے میں نے آپ کو اپنی تعلیم کا بتا دیا. میرا آن لائن یونیورسٹی کا جو BA ہے، BA اسلامک سائنسز، وہ ابھی چل رہا ہے، وہ مکمل نہیں ہوا، تقریباً 80% ہے. ان لوگوں نے، ویسے تو یہ 4 سال کا تھا، لیکن کیونکہ میں نے جاب کے ساتھ اس کو لے کے چلا ہے، تو ان کا جو فریم ورک ہے وہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ آپ اس کو اوور دا پیریڈ آف 8 ایئرز یا 10 ایئرز اسٹریچ کر سکتے ہیں. وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت میرے لیے مفید چیز ہے. اس کے علاوہ 2014 سے لاہور کے ایک بہت معروف اسلامک اسکول میں پڑھا رہا ہوں. اسکل، آپ نے سے اکثر لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. اور یہاں پہ باقی علوم پڑھانے کے ساتھ ساتھ بایولوجی، جو کہ میرا ماسٹرز میجر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے یہاں پہ تفسیر، عقیدہ، سیرہ اور تجوید پڑھانے کی بھی جو ہے وہ سعادت عطا کی ہے. الحمدللہ ابھی بھی میں یہاں پہ یہ باقی علوم کے ساتھ یہ علوم بھی پڑھا رہا ہوں. باقی یہ میں نے ایک سلائیڈ رکھ دی ہے، کچھ میرا اکیڈیمک تعارف ہے، اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا ہی ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر بلال فلپس ہی فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنا تعارف فرماتے ہیں، دینا ضروری ہوتا ہے، تو اپنے استاد کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں اپنا دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ تعلیم کا تعارف رکھ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے بایولوجیکل سائنسز میں اور ایجوکیشن میں، اور میں کوالیفائڈ ایجوکیشنسٹ ہوں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں ایک ٹیچر ٹرینر بھی ہوں، اور STEM سائنس ٹرینر بھی ہوں. سائنس کی فیلڈ میں یہ ایک نئی فیلڈ ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے تقریباً کوئی لاہور کے اندر 300 سے زائد ٹیچرز کو جو ہے وہ ان کی ٹیچر ٹریننگ کی ہے. اس کے علاوہ یوتھ کلب پاکستان کے ساتھ میں ان کا ایک ٹرینر اور پبلک اسپیکر بھی ہوں. اور اس کے علاوہ میں A اور O لیولز کو بایولوجی پڑھاتا ہوں. 2009 سے میں پڑھا رہا ہوں، پڑھائی کے بیچ میں میں نے شروع کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ ون آف دا ریزنز جو کہ مغیرہ نے مجھے بہت زیادہ پش کیا اس کورس کو پڑھانے کے لیے، کہ آن لائن ٹیچنگ میرے لیے نئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ 2017 سے میں آن لائن پڑھا رہا ہوں ایز اے فری لانس ٹیچر. باقی یہ رائٹ سائڈ پہ کچھ اسکول ہیں جن میں کچھ میں پڑھا چکا ہوں، کچھ میں پڑھا رہا ہوں. تو یہ ایک میرا مختصر سا تعارف ہے. بہرحال انشاءاللہ آپ آگے چلتے ہیں اور اپنی کتاب کی اور ساری سلائڈز بنا کے آئے ہیں. جی وہ میرا اصل میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو ہے وہ تعلق کیونکہ اس فیلڈ سے ہے، تو سلائڈز کے بغیر پھر کام کچھ ادھورا لگتا ہے. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، نعمان بھائی کا شیخ انس نے بتایا تھا کہ انہوں نے والنٹیئر کیا ہے کہ وہ ان کی کلاس کے بھی CR بنے ہیں. نعمان بھائی اگر میں آپ سے گزارش کروں، آپ مائک انمیوٹ کر کے میری اس ریکویسٹ پہ حامی بھر لیں کہ آپ بھی ہماری کلاس کے CR بن جائیں، اور اٹینڈنس کی ذمہ داری اگر آپ لے لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. نعمان بھائی. السلام علیکم سر، معاذ کے نام سے میں نعمان ہی آن لائن ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک سر، ہے. میں اٹینڈنس لے رہا ہوں سر، انشاءاللہ آپ کی کلاس کی بھی اٹینڈنس میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے ساتھ شمون بھائی نے جو ہے وہ گوگل شیٹ شیئر کر دی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ کلاس کے بعد شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو رائٹس دے دوں گا اس کے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اب آتے ہیں جی، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے 15 منٹ کافی لمبے ہو گئے تمہید کے. ہماری جو کتاب ہے وہ اس کا تعارف آپ کو پچھلی کلاس میں کچھ مغیرہ دے چکے ہیں، لیکن اس کتاب کا کچھ تعارف جو ہے ان کے جو آتھر ہیں ان کے تعارف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شیخ بکر ابو زید کے بارے میں مغیرہ نے آپ کو پچھلے ہفتے شاید کچھ تھوڑا بہت بتایا ہو.
لیکن کچھ ایک دو باتیں ہیں جو ان کے بارے میں کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ جو ہیں یہ ان سعودیہ کے بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، اور سعودیہ کے ہی بہت بڑے بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے پڑھا بھی ہے. مثلا شیخ انہوں نے تقریباً 10 سال جو ہے وہ پڑھا ہے شیخ محمد الشنقیطی رحمہ اللہ کے انڈر. یہ بہت بڑے عالم دین رہے ہیں سعودیہ کے. پھر اسی طرح شیخ بن باز کے ساتھ بھی انہوں نے بہت وقت گزارا ہے. اور اس دور میں جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا تعلیم و تعلم کا، وہ یہ تھا کہ مختلف کتابیں جو ہیں وہ شاگرد استاد کو پڑھ کے سنایا کرتا تھا. یعنی کہ یہ بیک اینڈ فورتھ ریڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا جو کہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، لیکن اب یہ بالکل مخصوص رہ گیا ہے سعودیہ کے کچھ حلقات میں اور کچھ جو جامعات ہیں دنیا کے مختلف شہروں کے اندر جو کہ مخصوص ہیں دینی علم کے بارے میں. شیخ بکر ابو زید نے جس دور میں یہ کتاب لکھی وہ دور ایک اس طرح کا دور تھا جہاں پہ بہت زیادہ ایرانین ریولوشن کا بھی کانٹیکس چل رہا تھا دنیا کے اندر. پھر اسی طرح آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ مکہ المکرمہ کے اندر حرم المکی کو ایک دفعہ سیج کیا گیا تھا، اس پہ قبضہ کیا گیا تھا. اور بلکہ مغیرہ کے نانا جو ہیں حسن مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ مغیرہ بتاتا ہے کہ وہ اس وقت مطاف کے اندر موجود تھے جب یہ، مجھے اب وہ ایگزیکٹ سال یاد نہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر بلال فلپس نے اس کتاب کی شرح کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. اور اس چیز کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ کر رہے تھے، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کر رہے تھے. یعنی کہ اپنی طرف سے وہ دین کی ایک غلط اصطلاح غلط سمجھ لے کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سارے نظام کو نہیں مانتے. اور بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیخ بکر ابو زید کا دور وہ دور تھا جہاں پہ انہوں نے اکثر و بیشتر جو کتابیں لکھی وہ ان ٹاپکس پہ لکھی جو کہ اکثر و بیشتر غلط عقائد کے رد کرنے پر تھی، اور وہ اس دور کی ضرورت تھی. ہر دور کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اس دور میں اس چیز کی زیادہ ضرورت تھی. تو اسی لیے یہ کتاب کیوں ضروری ہے؟ حلیت طالب العلم کا لٹرل میننگ ہے کہ وہ زیور جو کہ ایک طالب علم کے ساتھ ہر وقت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ زیور علم کے ساتھ نہ ہو تو پھر علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن شیطان جو ہے اس کا کبر غالب آ گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، جیسے کہ قرآن مجید عکاسی کرتا ہے. محض علم کا ہونا جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. تو اس کورس کے کچھ مقاصد ہیں، آپ جس کو ایجوکیشنل فارمیٹ میں لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں. ویسے تو مختلف لوگ جب اس کورس کو پڑھاتے ہیں ان کے ذہن میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میرے ذہن میں 3 ہی چیزیں ہیں، 3 لرننگ آؤٹ کمز ہیں. لرننگ آؤٹ کم سے میری مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اس سیمیسٹر کے آخر میں آپ یہ کورس پورا کر چکے ہوں گے تو آپ کو کیا کیا باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. نمبر 1، کریکٹ انٹینشن اینڈ فریم آف مائنڈ. کیا مطلب؟ علم حاصل کرتے ہوئے نیت کیسے درست کرنی چاہیے اور ذہنی زاویہ کیا ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، اور ہمارا آج کی پہلی کلاس کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ انشاءاللہ اسی پہ ہم بات کریں گے. دوسرا اس کا آبجیکٹو ہے to fully benefit from the علم that you are seeking. آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ ہی نے آپ کو توفیق دی ہے اس سارے سلسلے میں اپنے آپ کو انرول کرنے کے لیے. اپنا کمال مت سمجھیے اس میں، آپ یقین کیجئے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے. وما توفیق الا باللہ، کہ اللہ نے مجھے بٹھا دیا آپ کو پڑھانے کے لیے اور آپ کو بٹھا دیا یہ علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس علم سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ علم کے بے شمار فوائد ہیں، ان کے فائدوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ساتھ ان زیورات کو جمع نہیں کریں گے تب تک آپ کو پوری طرح اس چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا، تب تک آپ کو پوری طرح اس چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا. اور پھر تیسرا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ طریقہ کار سمجھ میں آ جائے جو کہ علم سیکھنے کا ہوتا ہے. جس طرح دنیا میں ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، خواتین دیکھ لیں کھانا پکانے کا ایک طریقہ ہے، مرد حضرات کوئی بھی کام دیکھ لیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا طریقہ ہے. تو بینی ہی بالکل اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا بھی
ایک بہت اہم کام ہے جس کا ایک طریقہ کار ہے، جس کو اگر مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا، اور میں آپ کو ایکیڈیمکس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا، کیونکہ ہم علم کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ علم آپ نے اکثر یہ تقسیم سنی ہوگی، دینی علم اور دنیاوی علم۔ ویسے تو ڈاکٹر بلال فلپس کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہی صرف بنیاد سے ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سارا علم اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ بہرحال سمجھنے کے لیے جو آپ کا دینی علم ہے اس کو ہم وحی سے تعبیر کرتے ہیں، وحی سے یہ علم الوحی ہے جو کہ اللہ نے نازل کی، جو کہ کتاب و سنت ہے۔ اور ایک ہے ایکیڈیمکس کا علم، یعنی کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں سائنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا یہ تقسیم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن آپ ایکیڈیمکس کی مثال لے لیں۔ مثلاً آپ کوئی بھی علوم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بیچلرز کر رہا ہے کمپیوٹر سائنس میں، کوئی سائیکالوجی میں، تو وہ ایک فیلڈ ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی ایکیڈیمکس کی اسٹڈی کریں گے تو آج کل آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں۔ مثلاً ہاؤ ٹو اسٹڈی اسمارٹ، یعنی کہ آپ نے یہ بہت زیادہ بات سنی ہوگی کہ جی کم پڑھنا چاہیے لیکن اسٹڈی اسمارٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف زاویے ہیں۔ مثلاً فار ایگزامپل آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی پڑھائی کرنے سے پہلے آپ گول سیٹ کریں، آپ ایک ویژن سیٹ کریں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس پرٹیکولر سبجیکٹ سے۔ پھر اسی طرح آپ کو بتایا جاتا ہے جی آپ نے جو گریڈ اچیو کرنا ہے، جو پرسنٹیج اچیو کرنی ہے، اس کو لکھ کے اپنے سامنے رکھیں، اس کو گول بنائیں۔ پھر اسی طرح مثلاً آپ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ریسرچ بیک چیز ہے، کہ آپ یہ نہ کیجئے کہ آپ تین چار گھنٹے کی سٹنگ کریں ایک ہی وقت میں بیٹھ کے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی 20 سے 30 منٹ کا چنک ہونا چاہیے جس میں آپ پڑھیں، پھر آپ 5 منٹ کی بریک لیں، 10 منٹ کی بریک لیں، پھر مزید 20 سے 30 منٹ ہو۔ اور اسی طرح مثلاً آئیڈیل اسٹڈی اسپیس ہو، آپ جہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی اسٹڈی اسپیس آئیڈیل ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، ڈسٹریکشن نہ ہو۔ مثلاً آپ کے نوٹس ہیں، آپ کے نوٹس میں آپ ہائی لائٹرز وغیرہ یوز کریں، ہیڈنگز وغیرہ یوز کریں، اور آپ کے نوٹس اچھے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بہترین طریقہ سیکھنے کا ہے کہ آپ لوگوں کو سکھائیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی ہیں یہ پیورلی ایکیڈیمک اسٹڈی سے متعلق ہے، اس کو آپ دینی علوم پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو اتنی ساری سلائیڈز میں یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ اگر آپ نے، اور یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے اس جملے کو آپ لکھ بھی لیں، یہ بہت اہم جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیاوی علم کو قیاس کر لیا علم وحی پر، اور جو چیزیں آپ اپنے دنیاوی علم کو امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ چیزیں آپ محض صرف وہ چیزیں آپ وحی کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو جان لیجئے کہ آپ علم وحی کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں، میری بات پہ توجہ فرمائیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ریسرچ بیسڈ ہیں، یہ بالکل 2020 کی اگر آپ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ریسرچ دیکھیں تو یہ 6 نقطے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کا گول اورینٹڈ سٹڈی ہونی چاہیے، چنک سٹڈی ہونی چاہیے، آئیڈیل سٹڈی سپیس ہونا چاہیے، نوٹ ٹیکنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ پڑھائیں تو اس سے بہترین طریقہ سیکھنے کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اچھی باتیں ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فقہ پڑھتے ہیں، عقیدہ پڑھتے ہیں، توحید پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اپلائی نہیں کر سکتے، نہیں، آپ کریں، بالکل کریں، لیکن اگر آپ نے ان کو حرف آخر سمجھ لیا، اور جو اصل ٹیکنیک ہے علم وحی کی، جو کہ ٹیکنیک شیخ بکر ابو زید نے اس بک میں لکھی ہے، حلیۃ طالب العلم، اگر آپ نے اپنا حلیہ، وہ زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا، وہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کی دینی علم حاصل کرتے ہوئے، تو یہ علم اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ علم کی اسی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں علم کی 2 ہی تقسیم ہیں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے۔ علم نافع وہ ہے جس پہ آپ نے عمل کر لیا، حاصل کر لیا اور عمل کر لیا، اور غیر نافع یہ ہے، اور اللہ ہمیں
ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کرتے. اور یہی صفت تھی یہود کی، غیر المغضوب علیہم، جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا مقصد، میں آپ کو یہ ساری ٹیکنیکس، کیونکہ میں خود بھی پروفیشنلی ایک ٹیچر ہوں، میں آپ کو یہ ٹیکنیکس بتاتا رہوں گا، لیکن ہمارے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی میرے اور آپ کے لیے وہ باطنی صفات ہیں اور وہ شرائط ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ یہ کورس میری زندگی میں بہت اہم اس نے کردار ادا کیا، کیونکہ میں نے بھی جب یہ پڑھائی شروع کی تو میں نے اس کو محض ایک اکیڈیمک پڑھائی سمجھا، لیکن اس کورس کو کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جب تک میں اپنے آپ کے اندر وہ صفات پیدا نہ کر لوں تو تب تک یہ علم جو ہے وہ اپنی خوبصورتی میرے پہ ظاہر نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے انشاءاللہ یہ 3 لرننگ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. تو آئیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں تمہید سے. اور تمہید کی جب میں بات کروں گا انشاءاللہ تو میں نے آپ کے سامنے عربی کی کتاب، اچھا میری آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈز میں انگریزی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اردو بھی نظر آ رہی ہے اور عربی بھی نظر آ رہی ہے. تو عربی میں بھی سیکھ رہا ہوں، عربی آپ بھی سیکھ رہے ہیں. تو اگر عربی میری سلائڈز میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو قطعاً آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ مجھے عربی آ گئی ہے پوری کی پوری. نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپس میں ہی اسی طرح سیکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ نے بالکل، میں آپ کا استاذ ہوں لیکن آپ نے مجھے باقی مشائخ پر قیاس نہیں کرنا. وہ میرے بہت بڑے ہیں اور میرے بھی استاذ ہیں. اور بلکہ میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں، میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے خود بھی ان کورسز میں، قرآن کے کورس میں اور حدیث کے کورس میں اپنے آپ کو انرول کروایا ہوا ہے، کیونکہ علم ہے اور ایک ایسا خزانہ ہے کہ اس سے محرومی جو ہے وہ بہت بڑی محرومی ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے میں نے شیخ بکر ابو زید کی جو کتاب ہے اس کے چیپٹرز، ٹوٹل 7 چیپٹرز ہیں اس کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو انگریزی میں کتاب ہے، یہ دیکھیے میرے پاس وہ ہارڈ کاپی موجود ہے، اگر آپ کو نظر آ رہی ہو، ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج. یہ آپ کو پاکستان سے تو نہیں ملتی، میرے ایک دوست ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے تحفتاً یہ کتاب دی تھی. لیکن یہ انگلش والی کتاب آپ کو PDF میں اویلیبل ہے، ہمارے LMS کے پورٹل پہ یہ کتاب رکھی گئی ہے. اور بالکل اسی طرح اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ LMS پہ شیئر کیا ہوا ہے. یہ میں نے اپنے لیے پرنٹ کروائی ہے. یہ انڈیا میں کسی نے ترجمہ کیا تھا اس کا. باقی جو اس کی بہت معروف شرح ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک نعم البدل ہے. مغیرہ جو ہیں وہ یہی والا کورس یوتھ کلب کے ساتھ ریکارڈنگز کروا رہے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ان کی ریکارڈنگ ہے اور وہ ماشاءاللہ ہر اپنے درس کا باقاعدہ وہ جو خود نوٹس بناتے ہیں تو وہ پورے نوٹس جو ہیں وہ ہر ماڈیول کے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اور میری کلاس کی اکثر تیاری جو ہے وہ انہی کے نوٹ سے ہوتی ہے. تو وہ PDF ہر ان کی ایپیسوڈ کا الگ PDF ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا. میں آپ کو بہت زیادہ اوور ویلم نہیں کرنا چاہ رہا نوٹ کے ساتھ، کیونکہ مقصد اس کورس کا مقصد یہ ہے ہم تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. یقین کیجئے کہ میرا اپنا مقصد، میں شروع میں نہیں مان رہا تھا یہ کورس پڑھانے کے لیے، لیکن بہت انسسٹ کرنے کے بعد مغیرہ کا اور یہی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے خود بھی اس پہ ایک دفعہ پھر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، عمل کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ کے سامنے تمہیدی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ بکر ابو زید نے اس کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے. الفصل الاول، پہلی جو فصل ہے، پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے آداب الطالب، ایک طالب علم کے آداب فی نفسی، اس کے اپنے انر سیلف سے ریلیٹڈ، اس کے نفس سے ریلیٹڈ، یعنی کہ وہ کون کون سی باطنی صفات ہیں. دیکھیے کچھ ظاہری صفات ہوتی ہیں، مثلا کسی کا قد ہو گیا، کسی کا رنگ ہو گیا، یہ تو چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. لیکن کچھ باطنی صفات ہیں، مثلا خلوص کا ہونا، دل کا نرم ہونا اور اس طرح کی دیگر صفات جو کہ باطنی صفات ہیں. یہ انسان کو خود محنت کر کے پیدا کرنی پڑتی ہیں اور ان کو گرو کرنا پڑتا ہے. تو اس چیپٹر میں اور ہم زیادہ جو فوکس کریں گے انشاءاللہ وہ اسی پہلے چیپٹر پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم باقی نہیں کریں گے، باقی کمپیریٹیولی اس بک کا پورشن ایزی ہے، لیکن جو پہلا چیپٹر ہے یہ بہت اہم ہے. پھر اسی طرح دوسرا چیپٹر ہے کہ طالب علم
کس میتھڈ سے کس کیفیت سے تلقی کرے، علم حاصل کرے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تیسرا جو چیپٹر ہے وہ آداب الطالب مع الشیخ، شیخ یعنی کہ اس کا جو اپنے ٹیچر ہیں اس کے ساتھ کیا اس کا ایک لیول آف رسپیکٹ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اس دور میں یہ چیز بالکل زائل ہو چکی ہے. غالباً ایک امام شافعی یا امام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن دو بہت بڑے بڑے ائمہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہیبت اور اتنی عزت تھی استاذ کی کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا کرتے. بہرحال یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کہنے کی بات ہے اور سننے کی بات ہے، اس پہ عمل اللہ ہی جس پہ رحم فرمائے. ٹاپک چیپٹر نمبر 4 ہے ایک طالب علم کس کے ساتھ دوستی کرے. کمپینین شپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو شیخ بکر ابو زید نے پورا چیپٹر اس پہ باندھا ہے کہ طالب علم کے دوست کون ہوں. پھر 5واں چیپٹر جو ہے، 5ویں فصل جو ہے وہ ایک طالب علم کا طرز زندگی کیا ہو فی حیاتی، یعنی کہ اس کی زندگی، ایک طالب علم کی زندگی اور ایک عام آدمی کی زندگی میں فرق نظر آنا چاہیے. میں اور آپ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر میری کیفیات ہر اس عام شخص کی کیفیات کے بارے کے ساتھ کی جیسی ہوئی تو پھر معاملہ خراب ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے لوگوں کو ہم حقارت کی نظروں سے دیکھیں، کیونکہ کبر اسی کا نام ہے. کبر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کبر کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا دیجئے. کبر کس کو کہتے ہیں؟ جی میں اپنے سے کم تر سمجھنا، حق کو جھٹلانا. بارک اللہ فیکم. یعنی کہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حق بات آ جائے اور پھر اس پہ عمل نہ کرنا، اس کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. میرے ذہن میں متن نہیں آ رہا، لیکن بہرحال اس کا مفہوم یہی ہے. تو یہ نہیں ہم نے کرنا، لیکن بہرحال میری زندگی، آپ کی زندگی انشاءاللہ ایک طالب علم کی زندگی ہے. میری اور آپ کی زندگی کی کیفیات عام لوگوں کی زندگی کی کیفیات سے مختلف ہونی چاہیے. مثلاً عام لوگ شاید ہی کبھی قیام اللیل کریں، لیکن میں اور آپ اگر ہماری زندگی میں کبھی بھی قیام اللیل نہیں آ رہا تو پھر یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روز کھڑے ہو کے قیام کریں، لیکن کیا مہینے میں ایک دفعہ بھی ہم طے نہیں کر سکتے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ سارے معاملات کر سکیں؟ اور یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. پھر اسی طرح چھٹا چیپٹر جو ہے وہ انہوں نے یہ باندھا ہے کہ اپنے آپ کو علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کریں. سب سے بڑا زیور طالب علم کا یہ ہے. اور پھر آخری چیپٹر شیخ بکر ابو زید جو ہے وہ کچھ تنبیہات کے ساتھ مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مثلاً کچھ غلط دلی کیفیات ہیں، مثلاً کبر ہو گیا، فالس ہوپس ہو گئی، اور اسی طرح بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو گیا. یہ چیزیں ہو گئیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ ان موضوعات کے گرد گھومتی ہے. لیکن بہرحال ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پہلے چیپٹر پہ ہی ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ اہم وہ باطنی شرائط ہیں. اور یہ باطنی شرائط پیدا ہو جائے تو باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کیفیات خود بخود اللہ کی توفیق سے پیدا ہو جاتی ہیں. جی بہت زیادہ ون سائیڈڈ ہو گیا ہے. میری کلاس کبھی بھی اتنی ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. آپ چیٹ باکس میں مجھے اوکے یس کر کے یا مائک پہ بول کے مجھے بتا دیں کہ ابھی تک الحمدللہ سارا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور مزید آگے چلیں انشاءاللہ. ہاں جی الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. عظیم محترم، یہ جو تیسری فصل ہے اس کو تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. جی آداب الطالب مع الشیخ. دیکھیے ویسے تو انشاءاللہ اس کو ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلاً آپ کے کوئی بھی ٹیچر ہیں، آپ کے قرآن کے ٹیچر ہیں، آپ کے حدیث کے ٹیچر ہیں، اگر آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ دینی علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی کیفیت ان کے ساتھ بالکل بھی وہ نہیں ہوگی جو آپ کی کیفیت مثلاً آپ کے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے. یعنی کہ ایک لیول آف ریسپیکٹ ہے، ایک ادب ہے جو کہ آپ کو اپنے استاذ کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے اس کی مختلف ڈائمنشن ہے. مثلاً اگر میں آپ کے سامنے انڈیکس سے ہی دیکھوں تو اس چیپٹر کو انہوں نے مزید
5 سب ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ شیخ کا مقام ذہن میں لے کے آئیے, کیونکہ شیخ جو ہے وہ عالم ہے اور عالم دین. دیکھیے آپ اگر اسی چیز کو سمجھ لیں تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء, جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے, بلکہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ورثاء جو ہیں وہ علماء ہیں. انبیاء کے یہ ہلکی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ اس زمین پر اگر کوئی خیر والی ہستیاں ہیں تو وہ علماء کی ہیں, وہ علماء کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لے لے گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ علم کو کس طرح لے گا کہ ان علمی شخصیات کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیں گے, اٹھا لیں گے. اور اسی طرح علماء کی اب اس پہ بے حد احادیث موجود ہیں. اور مثلا میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آل عمران کی ایک آیت ہے, سورہ آل عمران کی, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی, اللہ نے خود گواہی دی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ نے پھر اس میں گواہی میں ملائکوں کو بھی شامل کیا اور اولو العلم اور اہل علم کو بھی شامل کیا. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو بات تو یہ ہو رہی کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں اپنی عبادت کی, یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں, میرے فرشتے بھی اور اہل علم بھی. علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے اہل علم کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے ان کو اس آیت میں اپنے ساتھ ملا کر یہ اس بات کو سمجھایا ہے کہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اس تیسرے چیپٹر میں جو تفصیل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ علماء کا مقام کیا ہے اور ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کس قسم کے آداب ہونے چاہیے. مزید انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ ہم اس باب میں دیکھیں گے. امید ہے میں آپ کی کچھ تشفی اور تسلی کر پایا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اچھا جی, مصنف جو ہیں وہ کتاب شروع کرتے ہوئے وہ ایک طالب علم کے دماغ میں ہمیشہ یہ احساس غالب رکھنا چاہتے ہیں کہ جس علم کے حصول کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. جیسے کہ بعض علماء کا قول ہے العلم صلاۃ السر و عبادت القلب. یہ حدیث نہیں ہے, یہ اہل علم کا قول ہے. اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. علم ایک خفیہ نماز ہے اور دل کی عبادت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں پر سوال ہمارے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم کا حصول عبادت ہے تو عبادت کیسے ہے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ علم کا حصول عبادت ہے. اب میں نے ایک بات آپ کو کر دی ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ علم کا حصول عبادت کیوں ہے. شیخ بکر ابو زید اپنی کتاب شروع کرتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علم کا حصول, علم حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے سفر شروع کیا ہے, اس سفر کو شروع کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ عبادت کی کیفیت میں. تو انشاءاللہ اگلی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ علم عبادت کیسے ہے, لیکن اس سے بھی پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے. میں یہاں پہ رک کے آپ میں سے درخواست کروں گا, آپ میں سے کچھ لوگ اگر چیٹ باکس میں یا ویسے مجھے بتانا چاہیں کہ عبادت کا کیا مفہوم ہے, یا عام طور پر عبادت یا عبادات کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے. ایک عام مسلمان کے نزدیک عبادات یا عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ جی یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. سر میرا یہ خیال ہے کہ عبادت سے مراد ہے ٹوٹل سبمیشن, اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو جھکا دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی؟ میرے کا نام ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی, کوئی اور مزید بتائے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے پارٹیسپیشن کرتے ہوئے بالکل گھبرایا مت کریں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج عام خیال ہے. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. جی کوئی اور کچھ بتانا چاہیے؟ عبادت کا لفظ ویسے تو عبد سے ہے جو کہ غلام کے لیے بولا جاتا ہے, تو یہ غلامی میں بھی شامل ہے. اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا ذکر بھی آ گیا ہے, تو یہ اصلاً تو مراسم عبودیت ہے. بارک اللہ فیکم. دیکھیے
آپ نے بالکل صحیح فرمایا. عام طور پر اگر عام مسلمانوں کو دیکھا جائے تو لوگوں کی کیفیات کیا ہے عبادت کے مفہوم کو لے کے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات محض انہی 5 ارکان کا نام ہے جو کہ معروف شہادت ہے، گواہی ہے اس کلمے کی، نماز ہو گئی، پھر اسی طرح رمضان کے روزے ہو گئے، پھر اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی، اور پھر اسی طرح بیت اللہ کا حج ہو گیا. عام طور پر جو ایک لوگوں کے ذہن میں ایک پکچر ہے عبادت کی وہ یہی ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت جو ہیں یہ عبادت ہے. اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ عبادات ہیں، اور در حقیقت بہت بڑی بڑی عبادات ہیں، بہت بڑی بڑی عبادات ہیں. اور میں آپ کو ایک سائیڈ نوٹ بتاؤں، مزے کی بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 دن کے بارے میں آیا ہے ذو الحجہ کے، کہ یہ بہت اللہ کے نزدیک سب سے اہم ترین دن ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام عبادات کو جمع کر دیا اس میں. بہرحال لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ محض یہ عبادات، انہی عبادات کو قیاس کر لینا عبادت کے کلی مفہوم پر یہ ایک غلطی ہے. میں آپ کے سامنے عبادت کی تعریف رکھوں گا جو کہ مشہور عالم دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، اور ویسے تو اس ٹرم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف علماء نے کی ہے، لیکن ہمارے علماء کے سرکل میں جو جانی مانی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی عکاسی کرتی ہے اس کی. وہ فرماتے ہیں العبادہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من اقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت ایک ایسی جامع اصطلاح ہے، ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو کہ چاہے قول میں سے ہو چاہے عمل میں سے ہو. دیکھیے آپ اس کی دو سب جو ہے نا وہ اس کی ہیڈنگ سمجھیے کہ ایک جامع اصطلاح چاہے وہ کسی کا اقوال میں سے کوئی قول ہو یا اعمال میں سے کوئی عمل ہو، اور قول میں سے چاہے وہ قول سری ہو، دل کا ہو یا اعلانیہ ہو، یعنی کہ کہا گیا ہو، اور اعمال میں سے ظاہر اعمال میں سے ہو، مثلا نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یا پھر باطنی اعمال میں سے ہو. باطنی اعمال مثلا اللہ کی محبت، اللہ سے ڈر، اور اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ در حقیقت عبادت ہر اس قول کا چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، ہر اس عمل کا چاہے وہ ظاہری باطنی ہو جو کہ کیا جاتا ہے اور جو ما یحب اللہ ویرضاہ، جو اللہ کو محبوب ہو اور جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہوں، وہ عبادت ہے. یہ بہت جامع ڈیفینیشن ہے. طلاب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، اگر ویسے تو انشاءاللہ آپ عربی ابھی پڑھ رہے ہیں، کم از آپ کوشش کیجئے کہ کچھ عبارتیں جو ہیں عربی کی وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر بلال فلپس خاص طور پہ کہتے ہوتے ہیں کیونکہ دعوت، دین کی دعوت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر آپ سورہ عصر کا مطالعہ کریں تو جب آپ دعوت دیں تو آپ کوشش کریں، جو خاص طور پہ جب آپ طالب علم ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ عربی جو ہے وہ اس کو خاص اہمیت دیں. اور کوئی بات نہیں اگر بولتے ہوئے آپ سے کوئی اعراب کی غلطی ہو بھی جاتی ہے، غالباً مجھ سے بھی کوئی ایک آدھی غلطی کسی نہ کسی کلاس میں ہو ہی جائے گی، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے جی؟ 11 منٹ ہے. چلے جی، میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو انشاءاللہ ان 11 منٹوں میں جو ہے وہ ختم کروں. ہم عبادت کے مفہوم کو میں نے آپ کو اس تعریف کو بتایا، اور اب میں آپ کو اپنی بات ایک مثال دے کے سمجھانے لگا. دیکھیے، اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ٹیچر ہوں اور میں پڑھاتا ہوں، اور میں صبح جب گھر سے کام پہ نکلتا ہوں، تو کیا میرا گھر سے نکلنا کام پہ عبادت ہے؟ میرا ایک سوال ہے، کیا خیال ہے آپ کا، کیا جواب ہے اس پہ؟ میں ایک ٹیچر ہوں، آپ کسی بھی کام پہ کوئی بھی نکلتا ہے، کمائی کے لیے نکلتا ہے، کیا میرا گھر سے نکلنا، کمائی کرنا، یہ ایک عبادت ہے؟ سر اگر نیت خالص ہوگی تو عبادت ہو سکتا ہے وہ کام آپ کا. نیت خالص سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سر مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو کے ہم حلال کمانے کے لیے نکل رہے ہیں اور علم دینے کے لیے، تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی تو یہ آپ کا کام عبادت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں. دیکھیے، میں کام پہ نکلتا ہوں، میرے پاس دو چوائسیز ہیں. یا تو میں کوئی نیت نہ کروں اور میں بس کام پہ جا رہا ہوں، اور نہ تو مجھے
اگر میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا نہ تو مجھے گناہ مل رہا ہے، اور میں نے کوئی نیت نہیں کی ہوئی تو مجھے کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ دوسری سائڈ پہ میرے پاس یہ حدیث موجود ہے، معروف حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو اگر آپ عبادت کی اس تعریف کے ساتھ ملا دیں جو کہ میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے، یہ نیچے انگلش میں نے ترجمہ اسی عبادت کی ڈیفینیشن کا لکھا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ کا عمل بھی، آپ کا کام بھی عبادت بن سکتا ہے۔ مثلا میں اب آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، اسی میری ایگزامپل سے ریلیٹڈ ہے۔ انگریزی میں اس کا متن ہے، میں اردو میں ڈھونڈ نہیں پایا جلدی میں، بہرحال میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے یہ معجم الکبیر کی روایت ہے، اور شیخ البانی اس کو صحیح الجامی میں بھی لے کے آئے ہیں، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بندہ گزرا، اور صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے اس بندے کو جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ کافی ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا آدمی تھا، اسٹرانگ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتا تو کتنی بات ہو۔ یعنی کہ وہ بندہ صبح صبح اپنے کام کاج کے لیے نکل رہا تھا، تو صحابہ نے دیکھ کے کہا کہ اے کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ نکلا ہے کام کی نیت سے in order to support his young children، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمائی کر کے لے کے آنے کے لیے، تو وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ہی راہ میں ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلا ہے یہ نیت کرتے ہوئے کہ گھر میں اس کے بوڑھے والدین ہیں اور وہ ان کے لیے کما کے لا رہا ہے، ہوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ اگر وہ نکلا ہے اس نیت سے کہ وہ حلال کمائے اور حرام سے دور رہ سکے اور لوگوں کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، ہوا فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اگر اس کی یہ نیت ہو تو دیکھیے نیت سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ نیت کر کے نکلیں، اور یاد رکھیے یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت اس کی عکاسی کرتی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ ہیں کہ میری اور آپ کی کل زندگی عبادت میں بن جائے۔ کوئی مجھے بتائے گا کون سی قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ اس چیز کی طرف یاد دہانی کرواتی ہے مسلمانوں کی؟ سورۃ الجن کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالے، لیکن سورہ زاریات کی، لیکن ٹھیک ہے یہ تو عبادت کا مقصد ہے۔ میں ایک اور جی وہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی آیت بہت پیاری ہے، لیکن بہرحال یہ اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کری جس کی طرف میں سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی پوری زندگی اسلام میں عبادت میں ڈھل جائے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، چلے میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا، کون مجھے بتائے گا؟ حفاظ اگر یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای، میری پوری زندگی، و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نیت کریں اور ہماری پوری کی پوری زندگی، میرا کام پہ جانا میری عبادت بن جائے، میرا سونا میری عبادت بن جائے۔ میں یہ نیت کر کے سوؤں کہ اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ آپ میرے جسم کو توانائی بخشیں تاکہ میں اٹھ کے حلال کما سکوں، عبادات کر سکوں، تو میرا سونا بھی میری عبادت لکھا جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہی وجہ ہے، ابن قیم کا بہت مشہور قول ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں مدارج السالکین کے اندر کہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے مباح اعمال کو بھی ایسے اعمال میں تبدیل کر لیتے ہیں جو کہ ان کو اجر عطا کر دیتے ہیں اور اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ مثلاً کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ رات کو سوتے ہیں لیکن ان کا سونا کوئی نیت کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ان کو شاید کوئی گناہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، شاید کوئی ثواب بھی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اور دیکھیں ہم تو اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ عبادات میں سے بہترین عبادت ہے۔ تو پھر یہ یاد دہانی بار بار کروانا، دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ آپ نے جو راستہ چنا ہے یہ راستہ، اس میں بہت سارے ہرڈلز آئیں گے، اور سب سے بڑی ہرڈل شیطان ڈالے گا
کوئی نہ کوئی آپ کی مصروفیت نکل آئے گی، کبھی کوئی فیملی کا مسئلہ، کبھی کوئی. آپ ذہن میں رکھ لیجئے یہ بات، یہ خالصتاً جب بھی علم کے راستے میں رکاوٹ ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کی طرف سے کوئی مصروفیت نہیں آ سکتی، لیکن جان لیجئے کہ یہ شیطان کو چیز اچھی نہیں لگتی، کیونکہ علماء کے نزدیک عبادات میں سے بہترین عبادت جو ہے وہ علم کا حصول ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اس چیز میں ڈھالنے کی کوشش کر دے کہ وہ بھی ہماری عبادات بن جائیں. ہمارا کھانا ہو، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، سونا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، اللہ رب العزت اس کو عبادات میں ہی لکھ لے. اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. چلیے جی، اب میں نے ویسے سوچا تو تھا کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ علم عبادت کیوں ہے، لیکن بہرحال میں نے آج کی ہماری جو کلاس ہے اس کی میں سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اپنی کلاس کو آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. میں نے آج کلاس میں سب سے پہلے آپ سے تمہیداً کچھ اپنا تعارف آپ کو دیا. اس کے بعد میں نے تمہیداً جو مصنف ہیں اور ان کا جو دور تھا وہ کس قسم کا دور تھا، اور دوسری چیز میں نے اس بارے میں بات کی اور کیوں شیخ بکر ابو زید نے اکثر جو کتابیں لکھی وہ ایکسٹریمز کو رد کرنے پہ تھیں، اور یہ کتاب اس ایکسٹریم کو رد کرتی ہے کہ جو کہ علم کے ساتھ اگر وہ آداب نہ ہو تو آپ کو وہ غلط ڈائریکشن میں لے جاتی ہے، چاہے وہ خوارج کا راستہ ہو، چاہے وہ مرجیت کا راستہ ہو. اور پھر تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ علم جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کے مفہوم کو ہم نے آج سمجھا ہے. ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن فذکر یاد دہانی جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے مسلمانوں کو کروانی چاہیے. بے شک یاد دہانی مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کورس کو پڑھانے کا کما حقہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی، مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس جذبے کے ساتھ میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کچھ میری زندگی میں تبدیلی آئی اس کورس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بھی اس کی برکتوں سے بھر دے، اور آپ کے دل کو اپنے وحی کے نور سے بھر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں خاتمہ بالخیر کا، اور اللہ سے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے برے اعمال کی طرف نہ دیکھیں لیکن اپنی رحمت کی طرف دیکھیے، اور ہمیں جس طرح آج آپ نے یہاں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جمع کر دیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. اٹینڈنس نعمان بھائی آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کر دوں گا. نعمان بھائی اگر آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دے دیجئے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 5:58 ہو گئے، میں 2 منٹ پہلے کلاس اینڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. یہ جو سلائیڈز ہیں یہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا کروں کہ کیا کیا کروں؟ بچے اکثر مانگتے ہیں کہ جی سلائیڈز وغیرہ دے دیا کریں. سر ہمارا ایک گروپ ہے نا درس نظامی کا، آپ اس میں شیئر کر دیا کریں. جی درس نظامی اسٹوڈنٹس گروپ میں ہوں. اس گروپ میں تمام اساتذہ کرام بھی ہیں تو انہوں نے مجھے بھی ڈالا ہوا اس گروپ میں. تو میں LMS پہ بھی ویسے تو آج تصویریں ہی تھیں زیادہ تر، لیکن بہرحال پھر بھی بچوں کو اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی میں پڑھاؤں کہ آپ سلائیڈز اپلوڈ کر دیا کریں، تو میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. LMS پہ بھی کر دوں گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جلدی سے 1 منٹ رہ گیا. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیے. سر دیکھیے ہم بار بار اپنی نیت کو خالص کرنا بھول جاتے ہیں. مطلب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایک دفعہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لمحے ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کام کو کرنا ہے. تو کس طرح ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ ہم نے ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے؟ یہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں نے جس چیز کو سب سے مشکل پایا وہ اپنی نیت کی اصلاح تھی. دیکھیے اس کا مقصد اس کا جواب کوشش ہی ہے. اور قرآن مجید کی آیت سورہ حج کی غالباً آخری آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، غالباً کچھ اس طرح کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور سفیان الثوری کا قول ہے جزاکم اللہ خیرا. تو کوشش کرتے جائیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم منزل کو پا جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کوشش کوشش. اور سر
الممات انشاءاللہ. جی اور سر کبھی ایسا ہو کہ اگر ہم نیت کرنا بھول جائیں تو کیا پھر اس عمل پہ اجر نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اگر کوئی کام کیا جائے اجر تو نہیں ملتا اس پہ. اصل میں اس میں اگر ہم تھوڑا بھول جائیں نیت کرنا, اس میں تھوڑا فقہی پہلو بھی ہے. مثلا اگر میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں اور میں نے مسجد میں جا کے ملٹیپل انٹینشن کرنی ہے کہ میں تحیت المسجد کی بھی نیت کر لوں, لیکن اگر میں بھول گیا ہوں تو وہ نیت تو کاؤنٹ نہیں ہوگی. لیکن عمومی طور پر واللہ اعلم یہ ہے کہ اس چیز کو دہرانا نیت کو بار بار ضروری ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیت کیونکہ اس کا محل وقوع جو ہے وہ دل ہے, تو انشاءاللہ اگر ایک کام آپ بیٹھ کے اگر کر رہے ہیں, میں نے اس پہ اپنے استاد محترم سے بہت تفصیلی چیز پوچھی تھی. انشاءاللہ میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گروپ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ مزید باقی اساتذہ کرام سے پوچھ کے دے دوں گا. ابھی اگلی کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا, اوکے سر, تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.